تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم۔ ہم آج ایک ایسی تاریخی شہر کی سیر کریں گے جسے اہل تشیع کا مذہبی دارالحکومت کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا شہر ہے کہ جس میں آپ کو کوئی ایک بھی سنی دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ یہاں زرتشتی ہیں، مسیحی ہیں، لیکن سنی کوئی نہیں۔ شیعہ مکتبہ فکر کے نزدیک یہ شہر اس قدر مقدس ہے کہ اسے حرم اہل بیت بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک ایسی مسجد موجود ہے جسے اہل تشیع عقائد کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حکم سے تعمیر کیا گیا ہے، اور جہاں ہر منگل کے روز حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ یہاں اہل بیت کے 8ویں امام حضرت علی رضا کی بہن حضرت فاطمہ معصومہ کا مزار مبارک بھی موجود ہے، جیسے دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں زائرین مختلف ممالک سے یہاں آتے ہیں۔ شیعہ مکتبہ فکر کا سب سے بڑا علمی مرکز حوزہ علمیہ اسی شہر میں موجود ہے، جہاں دنیا کے مختلف کونوں سے طالب علم اور علماء حضرات یہاں حصول علم کے لیے آتے ہیں۔ یہ شہر دنیا میں نکاح متع کا بھی سب سے بڑا مرکز تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ کام ایک مقدس عمل تصور کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ یہاں آپ نکاح متع کے نام پر 3 دن، 1 ہفتے یا پھر 1 مہینے کے لیے بھی کسی خاتون سے شادی کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس کام کے لیے کتنے پیسے لگتے ہیں، وہ کون عورتیں ہوتی ہیں جو متع کرواتی ہیں، متع کرنے والی خواتین بدلے میں آپ سے کیا کیا لیتی ہیں، اور یہ کام کرتے ہوئے آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ سب آپ اسی ویڈیو میں آگے چل کر جانیں گے۔ یہ شہر اپنی اعلیٰ معیار کی ریشمی قالینوں اور زعفران سے تیار کردہ مٹھائی سوہان کے لیے ساری دنیا میں مشہور ہے۔ تو دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں بے پناہ قدرتی خوبصورتی اور تاریخی ثقافت کے حامل شہر قم کی، جو مملکت ایران کا ایک مشہور شہر ہے۔ مکتبہ اہل تشیع کے نزدیک یہ شہر اس قدر مقدس ہے کہ یہ اس کی مٹی کو بھی پاکیزہ خیال کرتے ہیں۔ تاہم ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی لازمی دبا دیجیے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ شہر قم ایران کے دارالخلافے تہران کے جنوب میں 157 کلومیٹر کے فاصلے پر آباد ہے۔ یہ ایران کا 8واں بڑا شہر ہے، جس کا کل رقبہ 214 مربع کلومیٹر ہے۔ سن 2016 کی مردم شماری کے مطابق شہر قم کی آبادی 12,10,000 لوگوں پر مشتمل تھی، جن میں 99.76% لوگ شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوستو، یہ بھی ایک حیران کن بات ہے کہ اس شہر میں سنیوں کا کوئی ایک بھی گھرانہ آباد نہیں۔ یہاں آپ کو بہت ہی مختصر سی تعداد میں مسیحی اور زرتشتی تو مل جائیں گے، لیکن کوئی سنی ڈھونڈنے سے بھی دکھائی نہیں دے گا۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یہ شہر ظہور اسلام کے ہزاروں سال پہلے سے آباد ہے، تاہم بہت سے ماہرین اس شہر کی آباد کاری کو عرب مسلمانوں کے حملوں اور پھر یہاں اشری قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کی ہجرت سے جوڑتے ہیں۔ چونکہ اشری قبیلے کا تعلق شیعہ مسلک سے تھا، لہٰذا یہ شہر ابتدا ہی سے اثنا اشری شیعوں کا مرکز بن گیا۔ مسلکی اختلاف کی بنا پر بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں یہاں کے لوگوں سے شدید سختی برتی گئی۔ یہ شہر کئی مرتبہ اجڑا اور دوبارہ آباد ہوا۔ سلجوقوں اور آل بویہ کی دور حکومت میں شہر قم نے خاصی ترقی کی، جبکہ صفوی خاندان کے دور حکومت میں یہ شہر خوشحالی اور ترقی کے نقطۂ عروج پر پہنچ گیا۔ قم شہر کو بہت سے ناموں اور القابات سے پکارا جاتا ہے، جن میں حرم اہل بیت، شہر علم، ایران کا علمی اور ثقافتی دارالخلافہ، عالم تشیع کا دارالحکومت اور علماء کا شہر جیسے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ شہر ایک صحرائی علاقے میں واقع ہے، جس کی وجہ سے یہاں بارشیں انتہائی کم ہوتی ہیں اور موسم سارا سال خشک اور گرم رہتا ہے۔ قدیم ادوار سے ہی یہ شہر پستے اور زعفران کی پیداوار کے لیے معروف ہے۔ یہاں سوہان نامی ایک لذیذ مٹھائی تیار کی جاتی ہے، جو اس شہر کی خاص سوغات ہے اور نہ صرف ایران بلکہ دنیا بھر میں مقبول عام ہیں۔ شہر قم میں مختلف زیارت گاہیں اور مزارات واقع ہیں، جن میں سب سے مشہور فاطمہ معصومہ کا مزار ہے، جن کا لقب کریمہ اہل بیت ہے۔ حضرت فاطمہ معصومہ، جنہیں معصومہ قم بھی کہا جاتا ہے، یہ اہل بیت کی 8ویں امام حضرت علی رضا کی بہن تھیں۔ جب عباسی خلیفہ مامون الرشید نے امام علی رضا کو خراسان بلوایا تو آپ اپنے بھائی کی جدائی 1 سال سے زیادہ عرصہ برداشت نہ کر سکیں اور خراسان کی جانب بازی میں سفر ہوئیں، لیکن شہر قم کے قریب دشمنوں نے آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں قافلے میں شریک تمام لوگ قتل ہوئے اور حضرت فاطمہ معصومہ کو بھی ایک عورت نے زہر دے دیا۔ زہر کے اثر
اثر سے آپ کی وفات شہر قم میں ہوئی اور یہیں آج آپ کی قبر مبارک موجود ہے، جسے دیکھنے کے لیے دنیا کی تقریباً تمام ہی ممالک سے لاکھوں کی تعداد میں زائرین آتے ہیں اور معصومہ قم سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ دوستو اب چلتے ہیں مسجد جمکران کی جانب۔ شیعہ عقائد کے مطابق یہ مسجد حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حکم سے تعمیر کی گئی ہے، جو اس وقت غیبت یعنی پردے کی حالت میں ہیں۔ یہ مسجد اہل تشیعوں کے نزدیک انتہائی تقدیسیت کی حامل ہے، کیونکہ اہل تشیع مکتبہ فکر کے مطابق اس مسجد میں موجود ایک کنویں کے پاس حضرت امام مہدی علیہ السلام ہر منگل کے روز تشریف لاتے ہیں، جہاں وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات فرماتے ہیں۔ یہ ایک عظیم الشان عمارت ہے جہاں لاکھوں کی تعداد میں زائرین آتے ہیں۔ مکتبہ اہل تشیع کا سب سے معتبر اور اہم ترین علمی مرکز حوزہ علمیہ بھی اسی شہر یعنی قم میں موجود ہے، جہاں پاکستان اور انڈیا سمیت دنیا کے ہر کونے سے ہزاروں طلباء حصول علم کے لیے آتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق شہر قم سے علم کی روشنی پھیلے گی جو مشرق و مغرب ہر سمت کو منور کر دے گی۔ شہر قم میں صرف روایتی مذہبی علوم ہی نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ یہ شہر جدید علوم اور فلسفہ و کلام پر تحقیقی کاموں کے لیے بھی مشہور ہے۔ متع اہل تشیعوں کا ایک ایسا مذہبی رکن ہے جیسے وہ خود پر واجب قرار دیتے ہیں۔ نکاح متع کو اہل تشیع نہ صرف ایک حلال عمل تصور کرتے ہیں، بلکہ شیعہ علماء اپنی عوام کو اس عمل کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ شہر قم دنیا میں متع کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ یہاں بیوہ، طلاق یافتہ یا پھر وہ خواتین جو ایک آزادانہ زندگی گزارنا چاہتی ہیں، شہر قم میں آئے زائرین اور سیاحوں سے نہایت ہی معقول پیسوں میں نکاح متع انجام دیتی ہیں۔ یہ نکاح 3 دن یا 1 ہفتے کا بھی ہو سکتا ہے یا پھر اس کی مدت 1 ماہ تک بھی چل سکتی ہے، تاہم جب طے شدہ مدت ختم ہو جائے تو پھر مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جاتے ہیں۔ نکاح متع کے لیے مہر کی رقم لڑکی کی عمر اور اس کی خوبصورتی پر منحصر ہے۔ کم سن اور خوبصورت لڑکیاں اس کام کے لیے لاکھوں روپے وصول کرتی ہیں، تو وہیں بیوہ یا طلاق یافتہ خواتین چند 100 یا 1000 روپے میں بھی اس کام کے لیے راضی ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی شخص نکاح متع کرتا ہے تو ایک مخصوص مدت کے لیے وہ خاتون اس کی زوجہ بن جاتی ہے، پھر اسے گھمانا پھرانا، شاپنگ جیسے میک اپ یا کپڑوں کی خریداری بھی ایک لازمی امر ہے۔ سب سے اہم بات جس کا خیال نکاح متع کے دوران رکھنا انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر متع کے دوران وہ خاتون حاملہ ہو جاتی ہیں تو پھر بچے کی ولادت اور اگلے 18 سال تک اس کی پرورش کی ذمہ داری باپ کے گلے پڑ جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ عمل اولاد حاصل کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں، تاہم اکثریت نکاح متع کے دوران احتیاط ہی برتتی ہے کہ کہیں 2 منٹ کا مزہ 18 سال کی سزا نہ بن جائے۔ شہر قم کا ٹرانسپورٹ سسٹم بہت ہی اعلیٰ ہے۔ شہر کے گرد ریلوے لائنز اور ہائی ویز کا جال بچھا ہوا ہے جو اسے تہران، اصفہان اور شیراز جیسے بڑے شہروں سے ملاتی ہیں، جبکہ اندرون شہر جدید ترین میٹروز کا نظام سفر کو آسان بنا دیتا ہے۔ یہ شہر صرف زیارات اور مقدسات کے لیے ہی مشہور نہیں، بلکہ یہ خوبصورت سیاحتی مقام بھی ہے۔ شہر کے نزدیک رودبار قم نامی خوبصورت پہاڑی اور نمک جھیل اس کے 2 دلکش ترین مقامات ہیں۔ محرم اور شعبان کی راتوں میں اس شہر کی رونق دیدنی ہوتی ہے۔ یہاں عزاداری کے جلوس اور شب بیداری کی عظیم الشان تقریبات منعقد ہوتی ہیں۔ قم کی مٹی کو اہل تشیع حضرات پاکیزہ خیال کرتے ہیں، یہ اسے چومتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ اپنے اپنے علاقوں میں لے جاتے ہیں۔ شیعہ عقائد کے مطابق جنت کے 7 دروازے ہیں، جن میں سے 3 دروازے شہر قم میں کھلتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ایران کی ایک تاریخی اور مذہبی لحاظ سے اہم شہر قم کی داستان۔ یہ اگر آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، جبکہ نئے آنے والوں سے ایک مرتبہ پھر یہ گزارش کروں گا کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی دیر کس بات کی، جلدی سے اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی لازمی دبا دیجیے تاکہ آپ کی اور ہماری ملاقات یوں ہی ہوتی رہے۔ شکریہ۔